اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان یارو دوستو، ہم اکثر مسلمانوں کو یہ پتہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں آتا ہے، ہم مسلمانوں میں سے اکثر کو پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے اندر، کسی کے دل میں اگر رائے کے برابر، رائے دانا کے برابر ایمان رہے گا تو ایک نہ ایک دن وہ شخص جنت میں جائے گا۔ گناہ زیادہ ہونے کے وجہ سے، گناہ بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے ایسے ایمان والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکالا جائے گا، جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان رہے گا۔ تو میرے عزیزو دوستو، یہ ہم باتیں عالم علماء سے حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ بہت غور و فکر کرتے ہیں کہ رائے کے برابر، رائے دانا کے برابر ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو اپنے رب مانتا ہو، اسے رائے کے دانہ برابر کہتے ہیں۔ اگر ہم ایک بات مان لیں، ہمارا یہ علم کہتا ہے کہ ہم یہ مان لیں، کسی بھی انسان کو یا پھر کسی بھی جیب جانور کو بہت تیز بھوک لگتا ہے تو کم سے کم دن میں ایک بار کھانا چاہیے، کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم سے کم 2 دن 3 دن کے اندر کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے جو ہے انسان کا جسم صحیح رہتا ہے، جینے کی قابل رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے سماج میں ایسے مسلمان بھرے ہوئے ہیں، کروڑوں ہے، جو سال بھر میں ایک بار بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرتا ہو، تو اس کے اندر رائے کے دانہ کی برابر ایمان ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم جہاں تک ہمارا علم کہتا ہے، ہمارا علم ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کے دل میں ذرہ برابر، ایک رائے کے برابر جو سرسوں کا دانہ ہوتا ہے، اتنا برابر اگر ایمان ہوتا ہے تو اس کا پہچان کچھ یوں ہونا چاہیے، کم سے کم دن میں ایک دفعہ استغفار اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کو سویکار کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، اور کم سے کم دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہے، یہ فرض عین ہے۔ تو کم سے کم دن میں ایک دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑائے، اللہ سے اپنے گناہوں کا مغفرت مانگ لے، یہ رائے کے دانہ کے برابر ایمان کا پہچان ہے، ہمیں یہ لگتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کروڑوں انسان ایسے ہیں، کروڑوں مسلمان ایسے ہیں، سالوں سال گزر رہے ہیں، جو ایک بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی عید پڑھتے ہیں، کوئی جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اگر اس بات پہ غور کریں تو ہماری سماج میں جو لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں، صرف عید پڑھتے ہیں، صرف رمضان مہینے میں مسجد میں آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، ایسے مسلمانوں میں سے بہت زیادہ تر ایسا ہے جس کی جو اپنی جسم کی پاک اور ناپاکی کیا ہوتا ہے، ناپاک جسم کو پاک کرنا کیسے ہوتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ ایمان ختم ہو جانے کا کیا غلطیاں ہوتی ہے،
کیا کیا غلطی کرنے سے ایمان ختم ہو جاتی ہے، ایمان سے باہر چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ۔ کلمہ شہادت صحیح زبان سے پڑھنا بھی نہیں آتا، صحیح ڈھنگ سے، صحیح معنی کے ساتھ، الفاظ صحیح نکل کے، کلمہ شہادت ہو، کلمہ طیبہ ہو، یہ سارے صحیح ڈھنگ سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ایسے شخص، ایسے آدمی مسلمان کے سماج میں کئی ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے، کسی کی برائی تذکرہ کرنا، کسی کی برائی پھیلانا ہمارا مقصد نہیں ہے میرے یار۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والا بن جائے، کوشش کرے زیادہ سے زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، کم سے کم ہم جہنم سے بچ سکے، جنت میں جا سکے۔ جنت کا مقام بہت ہے، کم سے کم امید رکھے اللہ سے کہ ہمیں اعلیٰ مقام ملے، اعلیٰ جنت ملے، جنت الفردوس ملے، کم سے کم سب سے نیچے کا درجہ میں جنت میں ہمیں جگہ ملے، جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، نجات مل جائے۔ یہ تو ہم سوچیں، یہ کوشش کریں۔ تو میرے عزیزو دوستو، جنت جو ہے بہت پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی شان، شوکت، دولت، جائیداد، بلڈنگ، بالاخانہ، زیور، جو بھی خزانہ ہے نا، یہ سارے جنت کی ایک فٹ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ایک بالش کے برابر۔ تو میرے دوستو، جنت بہت حسین ہے، بہت ہی حسین ہے، اور جہنم جو ہے بہت دردناک ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ جہنم بہت کٹھن ہے، اور جہنم بہت بھیانک ہے، دردناک ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمارا کہنے کا یہ مطلب ہے میرے دوستو، کہ رائی کے دانہ کے برابر ایمان کا پہچان کیا ہے؟ ہم یہ اپنے دل سے سوال کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم اس پر جو ہے غور فکر کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے اس بات کو لے کر ہم سوچتے ہیں، سوچ فکر کرتے ہیں کہ بہت عالم علماء سے ہم سنتے ہیں کہ رائی کے برابر، رائے دانہ کے برابر ایمان کسی کے اندر میں ہوگا، کسی کے دل میں ہوگا تو جنت جانے کا قابل ہے، جنت میں وہ جائے گا ایک نہ ایک دن۔ لیکن رائی کے دانے کے برابر ایمان کا پہچان بہت کم عالم جو ہے بتاتے ہیں۔ اللہ کو رب مانتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے ذات پر ایمان رکھتے ہو، اور جہنم سے، اللہ کی عذاب سے ڈرتا ہو، اللہ کی عذاب کی جگہ جہنم سے خوف کرتے ہو، اور اللہ کی ناز نعمت کی رحمت کی جگہ جنت کی شوق رکھتے ہو، اور ایسے شخص کم سے کم دن میں ایک دفعہ استغفار نہ کرے، ایک دفعہ سجدہ نہ کرے اللہ کے سامنے، اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، سلامت رکھنے کے لیے، اپنے باڈی کو دن میں کم سے کم 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، جتنا بھی چاہے غریب ہو، تھوڑا سستا کھانا کھاتے ہو، لیکن کھاتے ہیں دن میں 4-5 دفعہ چھوڑے کھاتے ہیں۔ جو امیر ہے، جو مالدار ہے، اس کی بات تو اور ہے، وہ تو کم سے کم ہائی کھانا اس کا، لیکن جسم کو سلامت رکھنے کے لیے اپنے جسم کی اتنا فکر کرتے ہیں، کتنا اس میں پیسہ ڈالتا ہے اپنے جسم کو خوبصورتی رکھنے کے لیے، اپنے جسم کو سلامت رکھنے کے لیے کتنا کیا کرتے ہیں، کتنا اچھا کھانا کھاتے ہیں، قیمتی کھانا کھاتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو، اپنے قلب کو سلامت رکھنے کے لیے ایک دفعہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، اور وہ کہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ سال بھر ایسے گزر رہے ہیں، ہمارے سمجھ میں تو ایسے بہت ہے، بزرگوں، عورتیں
ہمارے اپنوں میں ہے، ہماری جان پہچان میں ہے، ہمارے پڑوس میں ہے، جس کی عمر 65-70 سال ہو چکا ہے، لیکن ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کم سے کم 30-40 سال تک ایک بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے۔ اکثر ہماری عورتیں، ہماری مسلمان گھر کی، کیونکہ عورت کے لیے تو جمعہ بھی نہیں ہوتی، عید بھی نہیں ہوتی، وہ تو بالکل بے پرواہ، بالکل اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ اس کے بارے میں جو ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم آخری نبی کے امت ہے، اعلیٰ نبی کے امت ہے، بہترین نبی کے امت ہے، خاتم النبی کے ہم امت ہیں۔ ہمارا مقام بہت اونچا ہے، پر ہم اپنے اونچا کام کریں تب، جب ہم اپنا قیمت جانیں اور اس پر عمل کریں، تب جا کے ہمارا قیمت بہت اونچا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی فکر بھی کرو، اپنی آخرت کی فکر بھی کرو، اور اپنے پریوار کی، اپنے بچوں کی، اپنے پوتا پوتی کی، اور اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، سب کی فکر کرو دوستو۔ ہم جو ہے عالمی نبی کی امت ہے، عالمی نبی کی عالمی امت، پورے عالم کا فکر ہمیں ہونا چاہیے، تب جا کے ہم اگر اپنی کرتبوں کو پورا کریں گے، اپنی ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے، تو ہم کہلائیں گے عالمی نبی کی عالمی امت، عالمی امت جی۔ اور اس کا صلہ ہمیں اللہ بے شمار دے گا، بہت اونچا مقام دے گا۔ کوشش کرو، محنت کرو۔ السلام علیکم دوستو۔